ذرائع رجحان المشترک، مشترک کے بہت سے معنی ہوا کرتے ہیں، ان سارے معانی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح کس طرح دیں گے؟ کوئی ایسے ذرائع ہے جن ذرائع کو ہم استعمال کر کے مشترک کے کسی ایک معنی کو ہم ترجیح دیں؟ تو ہاں، کئی ذرائع موجود ہے۔ نمبر 1، سباق کلام، یعنی کلام کا گزشتہ حصہ کی وجہ سے مشترک کے 2 یا 2 سے زیادہ معانی کو ترجیح دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، سیاق الکلام، کلام کا اگلا حصہ کی وجہ سے بھی مشترک کے بہت سے معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، موقع کلام، کلام کا جو موقع ہوتا ہے اس محل کے اعتبار سے بھی مشترک کے بہت سے معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، معنی حقیقی اور مناسبت المقام، معنی حقیقی کی وجہ سے بھی لفظ کے کئی معانی میں سے ایک لفظ کو ترجیح دے کر اس اشتراک کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح خبر واحد اور قیاس بھی ہے۔ سیاق الکلام، سباق الکلام، موقع کلام، لفظ کے حقیقی معنی اور موقع کی مناسبت کی وجہ سے، خبر واحد کے ذریعے سے اور قیاس کے ذریعے سے، ان 6 ذرائع کے ساتھ ہم مشترک کے بہت سے معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ عام اور مشترک میں کیا فرق؟ عام اور مشترک میں کئی وجوہ سے فرق پایا جاتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عام کا جو موضوع لہو ہے وہ واحد ہوتا ہے، متحد ہوتا ہے، اور مشترک کا جو موضوع لہو ہے وہ متعدد ہوتا ہے۔ یعنی مشترک متعدد معنی پر دلالت کرتا ہے اور عام ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ البتہ یہ ایک معنی پر دلالت کے جو افراد ہے وہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عام کی جو وضع ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ ہوتی ہے اور مشترک کو اس کے معنی موضوع لہو کے لیے ایک سے زائد مرتبہ بھی وضع کیا جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے، عام کی مدلول میں تعدد ہوتا ہے لیکن حصر نہیں ہوتا، اور مشترک کا مدلول متعدد ہونے کے ساتھ ساتھ محصور بھی ہوتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ عام سے اس کے مدلول کے تمام افراد بیک وقت مراد لیے جا سکتے ہیں، اور مشترک کے مدلول کے متعدد میں سے صرف ایک ہی معنی کو مراد لیا جا سکتا ہے، سارے معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔